وأما للأم فأحوال ثلاث السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفر أو مع الإثنين من الإخوة والأخوات فساعدا من أيديها كان وثلث الثمن من عدم هؤلاء المذكورين وثلث ما بقي بعد فرد أحد الزوجين وذلك في مسألتين زوج وأبوين وزوجة وأبوين ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال إلا أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن لها ثلث الباقي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورتوں کے احوال جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. تو اب تک عورتوں کے احوال میں سے جو 6 عورتیں ہیں ان کے احوال بیان ہو چکے ہیں. 6 عورتوں کے آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب فرائض میں سے جو عورتوں کی تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ 8 اور 4 مرد تھے. 8 تو 4 مرد اور 8 عورتیں. چاروں مردوں کے احوال بھی بیان ہو چکے اور جو 8 عورتیں ہیں ان میں سے 6 عورتوں کے احوال کیا ہو گئے ہیں؟ بیان ہو چکے ہیں. 6 عورتوں کے بیویوں کے، بیٹیوں کے، پوتیوں کے اور عینی بہنوں کے، اللاتی بہنوں کے اور اخیافی بہنوں کے 6 کے کیا ہو گئے ہیں؟ احوال بیان. اخیافی بہنوں کے جو احوال ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اخیافی بھائیوں کے ضمن کے اندر ہی ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، چونکہ اخیافی بہنوں اور بھائیوں کے احوال ایک جیسے ہی تھے نا جی. کیا تھے؟ کوئی فرق ان میں نہیں تھا. اس لیے اخیافی جو بہنیں ہیں ان کے جو احوال ہیں وہ اکٹھے، اخیافی بہنوں اور بھائیوں کے احوال اکٹھے ہی. بہرحال جو 6 عورتیں ہیں ان کے احوال بیان ہو چکے ہیں. آپ نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے اندر عورتوں میں سے جو ہے وہ 7ویں عورت ماں کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں. ماں کے تو ماں کے 3 احوال ہیں. ماں کے 3 احوال ہیں. نمبر 1 سدس، نمبر 2 ثلث الکل اور نمبر 3 ثلث ما بقیہ. نمبر 1 سدس، نمبر 2 ثلث الکل اور نمبر 3 ثلث ما بقیہ. ماں کے جو احوال ہیں ان میں سے جو پہلی حالت ہے وہ کیا ہے جی؟ سدس ہے. ماں کے احوال جو ہیں ان میں سے پہلی حالت کیا ہے؟ سدس ہے کہ ماں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. ماں کو چھٹا حصہ اس وقت ملے گا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ ماں چھوڑ کر فوت ہوا ہے لیکن اس کی ماں کے ساتھ مرنے وہ کیا ہے؟ موجود ہے. مرنے والے کی اولاد موجود ہے یا اس کے پھر بیٹے کی اولاد موجود ہے. مرنے والے کی اپنی اولاد یا اس کے بیٹے کی جو اولاد ہے وہ موجود ہے، یا پھر جو ہے مرنے والے کے 2 یا 2 سے زیادہ جو بہن بھائی ہیں، 2 یا وہ کیا ہیں؟ موجود ہیں. وہ 2 یا 2 سے زیادہ جو بہن بھائی ہیں ان کے اندر عموم ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ خواہ وہ کسی بھی جہت کے ہوں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ عینی ہوں یا سب کے سب کیا ہوں؟ اللاتی ہوں یا سب کے سب کیا ہوں؟ اخیافی ہوں یا پھر مختلف ہوں. یا کیا ہوں؟ مختلف ہوں. بعض عینی اور بعض اللاتی، بعض عینی اور بعض اخیافی، یا بعض اللاتی اور بعض اخیافی. ٹھیک ہے. تو جب مرنے والا شخص جو ہے اس کی اپنی مذکر مؤنث اولاد موجود ہو یا اس کے بیٹے کی کیا ہو؟ اولاد موجود ہو، یا پھر 2 یا 2 سے زیادہ جو بہن بھائی ہیں وہ کسی بھی جہت کے کیا ہوں؟ موجود ہوں، تو اس صورت کے اندر ماں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. ماں کو ٹھیک ہے. اولاد کی موجودگی کے اندر بھی جو ہے وہ ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. مرنے والے کی جب اولاد موجود ہو تب بھی ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے. اس کی دلیل تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مما ترک ان کان لہ ولد، کہ یہاں ولد سے مراد عام ہے، مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے، مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے، کہ اگر مرنے والے کی مذکر یا مؤنث اولاد موجود ہے یا پھر اس کے بیٹے کی کیا ہے اولاد موجود ہے، تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو کیا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملتا ہے۔ لہٰذا میت کی اولاد ہونے کی صورت میں میت کو جو ماں کو جو چھٹا حصہ ملے گا، اس کی دلیل تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا یہ والا حصہ ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اور میت کے جب دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی موجود ہوں، دو یا دو سے زیادہ جو ہیں وہ بہن بھائی موجود ہوں، تو اس صورت کے اندر بھی کیا ملتا ہے اس کو؟ چھٹا ہی ملتا ہے، اس صورت میں بھی چھٹا ہی ملتا ہے۔ تو اس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا یہ والا حصہ ہے، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو اخوتن کا لفظ ہے، جو اخوتن کا لفظ ہے، اگرچہ یہ کیا ہے؟ جمع ہے، اگرچہ یہ جمع ہے، لیکن آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ باب المیراث، باب المیراث کے اندر جو ہے جو مثنیٰ ہوتا ہے اس کا حکم بھی جماعت والا ہی ہوتا ہے۔ باب المیراث میں مثنیٰ کا حکم بھی جماعت والا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جس طرح میت کے جو ہیں وہ جس طرح میت کے دو سے زیادہ بہن بھائی، جس طرح میت کے دو سے زیادہ بہن بھائی جو ہیں وہ میت کی ماں کے لیے حاجب بنتے ہیں، میت کی ماں کے لیے حاجب بنتے ہیں، کہ اس کو ثلث سے وہ کیا کرتے ہیں؟ سدس کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، ثلث سے سدس کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو میت کے دو بہن بھائی ہوں گے، میت کے وہ بھی جو ہے وہ میت کی ماں کے لیے کیا بنیں گے؟ حاجب بنیں گے، اور میت کی ماں کو وہ ثلث سے کیا کر دیں گے؟ سدس کی طرف منتقل کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال جب میت کی جو اولاد ہے مذکر مؤنث وہ بھی نہیں ہے، اس کے بیٹے کی اولاد بھی میت کے جو بیٹے کی اولاد، میت کی اپنی اولاد بھی مذکر مؤنث کیا ہے؟ موجود ہے، یا پھر اس کے بیٹے کی کیا ہے؟ اولاد جو ہے وہ موجود ہے، یا اس کے دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ماں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو۔ تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دو بیٹیاں، اپنی دو بیٹیاں اور جو ہے ماں باپ چھوڑ کر فوت ہوا ہے، دو بیٹیاں اور ٹھیک ہے۔ تو میت لکھنے کے بعد نیچے ہم جو ہے وہ دو بیٹیاں لکھیں گے، تھوڑی سی جگہ چھوڑنے کے بعد ماں، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑنے کے بعد ہم کیا لکھ لیں گے؟ باپ لکھ لیں گے۔ تو بیٹیاں کتنی موجود ہیں؟ دو موجود ہیں۔ تو آپ میت وہ بیٹیوں کے احوال میں سے یہ حال پڑھ چکے ہیں کہ جب بیٹیاں دو موجود ہوں تو ان کو کیا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے نا جی، کیا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے۔ تو یہاں بیٹیوں کے نیچے ہم کیا لکھ لیں گے؟ ثلثان لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر چونکہ مرنے والے کی کیا موجود ہے؟ اولاد موجود ہے، مرنے والے کی اولاد موجود ہے۔ تو جب مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو پھر ماں کو بھی کیا ملتا ہے؟ چھٹا ملتا ہے، اور باپ کو بھی کیا ملتا ہے؟ چھٹا ملتا ہے۔ تو یہاں ماں کے نیچے بھی کیا لکھ لیا ہم نے؟ سدس لکھا ہے، تو باپ کے نیچے بھی کیا لکھ لیا؟ سدس، باپ کے نیچے بھی، اور ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ کتنے حصے جمع ہو گئے ہیں؟ ثلثان اور سدس جمع ہو گئے ہیں، یعنی فرضی حصے جو 6 ہیں، فرضی حصے جو 6 ہیں ان میں سے ثلثان اور سدس جمع ہوئے ہیں، اور یہ دونوں ایک ہی نوع سے ہیں، یہ دونوں حصے نوع ثانی سے ہے نا جی، یہ کیا ہیں؟ اور ہم نے یہ قانون پڑھا ہوا ہے کہ جب حصے دو یا دو سے زیادہ حصے جمع ہو جائیں اور وہ ایک ہی نوع سے ہوں،
وہ کیا ہوں؟ ایک ہی نو سے ایک ہی نو سے ہوں۔ تو ان میں سے جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے، ان میں سے جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس کا جو ہم نام عدد ہوتا ہے مسئلہ اس سے بناتے ہیں، مسئلہ اس سے بناتے ہیں۔ لہٰذا یہاں ثلثان اور سدس میں سے چھوٹا کیا ہے؟ سدس ہے۔ سدس کا ہم نام عدد کیا ہے؟ 6 ہے۔ لہٰذا پھر مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 6 سے بنائیں گے۔ تو میت کے اوپر ہم نے 6 لکھ لیا، میت کے اوپر 6 لکھ لیا ہے۔ تو اب اس 6 میں سے ہم نے حصے نکالنے ہیں۔ تو 6 میں سے ثلثان کتنا بنتا ہے؟ 4 بنتا ہے۔ تو ثلثان کے نیچے ہم نے کیا لکھ دیا؟ 4 لکھ دیا۔ اور 6 میں سے جو چھٹا ہے وہ کیا ہے؟ 1 ہے۔ تو ماں کے نیچے بھی کیا لکھ دیا؟ اور باپ کے نیچے بھی لکھ دیا 1 لکھ دیا۔ اس طرح جائیداد کے 6 حصے کیے گئے۔ 6 میں سے جو 4 حصے ہیں وہ کن کو مل گئے؟ بیٹیوں کو مل وہ بیٹیوں کو مل گئے۔ اور جو ایک حصہ ہے وہ ماں اور باپ کو مل گیا ہے، ماں اور جو دوسرا حال ہے وہ ہے ثلث الکل۔ کیا ہے؟ کہ اس صورت کے اندر جو ماں ہے اس کو جمیع مال کا جو ہے وہ ثلث دیا جائے گا، کل مال کا ثلث 1/3 جو ہے اس کو کیا دیا جائے گا؟ حصہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ماں کو جو ثلث الکل ملنا ہے یہ اس صورت میں ملے گا کہ جب میت کی جو ہے وہ اولاد، میت کی اولاد جو ہے وہ بھی موجود نہ ہو، میت کی ٹھیک ہے، اور اس کے 2 یا 2 سے جو زیادہ بہن بھائی ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ جو بہن بھائی ہیں وہ بھی موجود نہ ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، میت کی اولاد بھی نہ ہو اور میت کے 2 یا 2 سے زیادہ جو بہن بھائی ہیں وہ بھی موجود نہ ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ زوجین میں سے بھی کوئی نہ ہو۔ کیا ہو؟ زوجین میں سے بھی ساتھ کوئی نہ ہو۔ تو اس صورت کے اندر جو ماں ہے اس کو کیا ملے گا؟ ثلث الکل ملے گا، ہاں، جمیع مال کا اس کو تیسرا حصہ ملے گا، جمیع مال کا اس کو تیسرا حصہ جو ہے وہ ملے گا۔ تو ظاہر بات ہے اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اس آیت کے اس حصہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر میت کی جو اولاد ہے، وہ موجود نہ ہو اور اس کے جو وارث ہیں وہ ماں باپ ہوں تو ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث ملے گا، ماں کو ٹھیک ہے، ماں کو ثلث ملے گا۔ اور جو آیت مقدسہ کا جو دوسرا حصہ ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی کیا ہوں تو ماں کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ یعنی دونوں آیت کے دونوں حصوں کو جب ملایا جائے، آیت کے دونوں حصوں کو جب ملایا جائے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جب جو اولاد ہے وہ بھی موجود نہ ہو اور 2 یا 2 سے زیادہ جو بہن بھائی ہیں وہ بھی موجود نہ ہوں تو اس صورت میں ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث الکل ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے وہ فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی ماں اور اپنا باپ چھوڑ کر کیا ہوا ہے؟ فوت ہوا ہے، اپنی ماں اور اپنا باپ چھوڑ کر کیا ہوا ہے؟ فوت ہوا ہے۔ تو اس صورت کے اندر ہم میت لکھنے کے بعد جو ہے وہ نیچے کیا لکھیں گے؟ ماں لکھیں گے، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو کیا لکھ لیں گے؟ باپ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر چونکہ مرنے والے کی جو اولاد ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، اس کے 2 یا 2 سے زیادہ جو بہن بھائی ہیں وہ بھی موجود
نہیں ہے اور زوجین میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے، تو ماں کو کیا ملنا ہے؟ ثلث الکل ملنا ہے، تو ماں کے نیچے ہم کیا لکھ لیں گے؟ ثلث لکھ لیں گے، ماں کے نیچے، ٹھیک ہے۔ اور باپ جو ہے اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ عصبہ ہے، باپ کیا ہے؟ اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ عصبہ لکھ لیں گے۔ تو اب اس مسئلہ کے اندر چونکہ کون سا فرضی حصہ آیا ہوا ہے؟ ثلث آیا ہوا ہے، لہٰذا اس کا ہم نام جو عدد کیا ہے؟ 3 ہے، اس سے مسئلہ بنائیں گے۔ تو میت کے اوپر 3 لکھیں گے، تو 3 میں سے جو تہائی ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 1 ہے۔ 3 میں سے جو تہائی ہے وہ 1 ہے، لہذا کیا کریں گے؟ 1 ماں کو دے دیں گے، باقی بچا 2، تو وہ 2 جو ہے بطور عصبہ باپ کو دے دیا جائے گا، بطور عصبہ کیا کیا جائے گا؟ احوال میں سے جو تیسرا حال ہے وہ ہے ثلث ما بقیہ۔ ثلث ما بقیہ ہے کہ جو ہے وہ ما بقیہ جو ہے اس کا تہائی ملے گا، ثلث کا ماں کو جو ہے ما باقی کا کیا ملے گا؟ ہاں، ما باقی جو ہے اس کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اس صورت میں جو ہے وہ جمیع مال کا ثلث نہیں ملے گا، بلکہ جو مال بچا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب مرنے والے نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زوجین میں سے بھی کسی کو چھوڑا ہو، مرنے والے نے اپنے ماں باپ کے ساتھ زوجین میں سے بھی کسی کو چھوڑا ہو، تو اس صورت میں زوجین میں سے ایک کا حصہ نکالنے کے بعد، زوجین میں سے ایک کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال باقی بچے گا، اس باقی کا جو تہائی ہے وہ کس کو دیا جائے گا؟ ماں کو دیا جائے گا۔ باقی کا جو باقی کا تہائی ہوگا وہ ماں کو دیا جائے گا۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ 2 مسئلوں میں ہوگا، ایسا 2 مسئلوں میں ہوگا۔ ان 2 مسئلوں میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو اور اپنی جو زوجہ ہے، اپنے ماں باپ کو اور اپنی زوجہ جو ہے اس کو چھوڑ کر فوت ہو۔ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو اور اپنی زوجہ جو ہے اس کو چھوڑ کر فوت ہو، تو اس صورت میں زوجہ کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کا ثلث کس کو دیا جائے گا؟ ماں کو دیا جائے گا، اس کا ثلث ماں کو دیا جائے گا۔ تو ہم جو ہے وہ میت لکھنے کے بعد جو ہے وہ نیچے لکھتے ہیں زوجہ، پھر اس کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر لکھ لیتے ہیں ماں، اور اس کے آگے لکھ لیتے ہیں باپ، لکھ لیتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو شخص فوت ہوا ہے اس کی اولاد موجود نہیں ہے، لہذا بیوی کو کیا ملے گا؟ ربع ملے گا، بیوی کو ربع ملے گا۔ تو بیوی کے نیچے ہم کیا لکھ لیتے ہیں؟ ربع لکھ لیتے ہیں۔ اور ماں کی یہاں کون سی حالت ہے؟ ثلث کی ہے، ماں کی یہاں حالت ثلث کی ہے، تو اس کے نیچے ہم کیا لکھ لیتے ہیں؟ ثلث لکھ لیتے ہیں، اس کے نیچے ہم ثلث لکھ لیتے ہیں۔ اور باپ کی یہاں جو حالت بنتی ہے وہ عصبہ کی ہے، کس کی ہے؟ عصبہ کی ہے، تو باپ کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں عصبہ لکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں فرضی حصے جو 6 ہیں ان میں سے 2 حصے جمع ہوئے ہیں، فرضی حصے جو ایک ربع ہے اور دوسرا کیا ہے؟ ایک ربع ہے، دوسرا ثلث ہے۔ اور یہ قانون ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب پہلی نوع کا جو ہے وہ ربع ہو اور دوسری نوع کا کوئی بھی ہو، پہلی نوع کا ربع دوسری نوع کے کسی بھی حصے کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے، تو مسئلہ بناتے ہیں 12 سے، مسئلہ بناتے ہیں 12 سے، لہذا میت کے اوپر کیا لکھ لیں گے؟ 12 لکھ لیں گے۔ اب اسی 12 میں سے حصے نکالنے ہیں، اسی
12 میں سے حصے نکالنے ہیں تو 12 میں سے جو ربع ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 12 میں سے ربع 3 بنتا ہے، لہذا ربع کے نیچے ہم کیا لکھ لیں گے؟ 3۔ اچھا یہ 3 تو مل گیا کس کو؟ 3 مل گیا زوجہ کو۔ باقی 3 زوجہ کے نکالنے کے بعد باقی 12 میں سے کتنے بچے ہیں؟ 9۔ اب جو ماں کو تہائی دینا ہے تو وہ 12 میں سے تہائی نہیں دینا بلکہ ہاں جو ماں باقی ہے اس میں سے تہائی دینا ہے۔ تو 9 کا تہائی کتنا بنتا ہے؟ 3 بنتا ہے، تو ماں کے نیچے بھی کیا لکھ لیں گے؟ 3 لکھ لیں گے۔ تو 12 میں سے جو ہے وہ 3 کس کو ملے ہیں؟ زوجہ کو 3 مل گئے، ماں کو 3 3 6، باقی کیا بچ گئے؟ 6 بچ گئے۔ تو یہ 6 جو ہیں وہ بطور عصبہ کس کو دے دیے جائیں گے؟ باپ کو دے دیے جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے بھائی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک عورت جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ ایک عورت جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے اپنے شوہر اور ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے شوہر اور ماں باپ کو چھوڑ کر جو ہے فوت ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں جو ماں ہوگی اس کو تہائی ملنا ہے، لیکن کل مال کا تہائی نہیں ملنا، بلکہ زوج کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کا کیا دیا جائے گا؟ تہائی دیا جائے گا اس کا۔ تو ہم میت لکھنے کے بعد نیچے جو ہے وہ زوج لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر لکھ لیتے ہیں ماں، اور اس کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر لکھ لیتے ہیں باپ لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو زوج ہے اس کو کیا ملنا ہے جی؟ نصف ملنا ہے، کیونکہ اس کی جو بیوی فوت ہوئی ہے اس کی اولاد موجود اور جب بیوی کی اولاد موجود نہ ہو تو اس کے شوہر کو ملا کرتا ہے نصف ملا کرتا ہے، تو شوہر کے نیچے ہم لکھ لیں گے نصف لکھ لیں گے۔ ماں کی حالت یہاں ثلث کی ہے تو اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ ثلث لکھ لیں گے۔ باپ اس مسئلہ کے اندر کیا ہے؟ عصبہ ہے، تو اس کے نیچے ہم کیا لکھ لیں گے؟ عصبہ لکھ لیں گے۔ تو یہاں پر بھی فرضی حصے کتنے جمع ہو گئے ہیں؟ 2 جمع ہو گئے ہیں، ایک نصف ہے اور ایک اور یہ قانون بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب پہلی نوع کا نصف دوسری نوع کے کسی بھی حصے کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے تو مسئلہ بنا کرتا ہے 6 سے، لہذا میت کے اوپر 6 لکھ لیں گے اور مسئلہ 6 سے بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی 6 میں سے حصے نکالیں گے، تو 6 کا نصف کیا ہے؟ 3 ہے، تو نصف کے نیچے ہم کیا لکھ دیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اب جو ماں ہے اس کو کیا ملنا ہے؟ ثلث ماں باقی ملنا ہے، ماں باقی کا ثلث ملنا ہے۔ ماں باقی کتنے بچے ہیں؟ 3 ہے، اور 3 کا تہائی کتنا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے، لہذا ماں کے جو ثلث ہے اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ 1 لکھ لیں گے۔ تو شوہر کو کتنے مل گئے ہیں؟ 3 مل گئے ہیں، اور 1 مل گیا ہے، تو 3 اور 1 4، باقی بچ گئے 2۔ تو یہ 2 جو ہیں بطور عصبہ کس کو دے دیے جائیں گے؟ باپ کو دے دیے جائیں گے، باپ کو۔ کانا مکان الاب جد، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مذکورہ 2 مسئلوں کے اندر جو ہے وہ باپ کی بجائے جو ہے وہ دادا ہو، تو اس صورت کے اندر آیا جو ماں ہے اس کو ثلث الکل ملنا ہے یا ماں باقی کا ثلث ملنا ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ ائمہ کا اختلاف ہے۔ طرفین رحمہم اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جو ماں ہے اس کو ثلث الکل ملے گا،
کیا ملے گا؟ سلس الکل ملے گا، یہ تمام مال کا کیا ملے گا؟ سلس ملے گا۔ سلس ملے گا۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں بھی جو ماں ہے اس کو سلس ماں باقی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ سلس ماں باقی ملے گا۔ یعنی اگر جو ہے وہ جس طرح باپ ہوتا تو ماں کو کیا ملنا تھا؟ سلس ماں باقی ملنا تھا، سلس الکل نہیں ملنا تھا بلکہ باقی ملنا۔ اور اگر باپ کی بجائے کیا آ جائے؟ دادا آ جائے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ ہاں، پھر بھی سلس ماں باقی ملے گا، پھر بھی کیا ملے گا؟ سلس ماں باقی ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ گویا امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں وہ باپ اور دادا کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، وہ باپ اور دادا کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باپ کے ہونے کی صورت میں جب ماں کے ساتھ زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور ساتھ کیا ہو؟ باپ موجود ہو، ماں کے ساتھ زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور باپ موجود ہو تو ماں کو کیا ملتا ہے؟ سلس ماں باقی ملتا ہے۔ لہذا اگر ماں کے ساتھ زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور ساتھ دادا ہو تو پھر بھی کیا ملے گا؟ سلس ماں باقی ہی ملے گا۔ لیکن جو طرفین ہیں وہ باپ اور دادا میں کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں، یہ دونوں وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں کے ساتھ زوجین میں سے کوئی ہو اور ساتھ باپ ہو تو اس صورت میں جو اپنا ماں ہے اس کو ملتا ہے سلس ماں باقیہ۔ کیا ملتا ہے؟ لیکن سلس ماں باقیہ ملتا ہے، لیکن اگر ماں کے ساتھ زوجین میں سے کوئی ہو اور ساتھ کیا ہو؟ دادا ہو، تو اس صورت کے اندر ماں کو کیا ملے گا؟ اس صورت میں جو ماں ہے اس کو جمیع مال کا کیا ملے گا؟ سلس ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ فرض کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ فوت ہو گئی اپنا شوہر، ماں اور دادا چھوڑ کر، اپنا شوہر، ماں اور دادا چھوڑ کر جو ہے وہ فوت ہوئی ہے، تو میت لکھنے کے بعد جو ہم لکھیں گے شوہر لکھ لیں گے، پھر آگے ماں لکھ لیں گے اور اس کے بعد کیا لکھ لیں گے؟ دادا لکھ لیں گے، جد لکھ لیں گے ہیں۔ تو چونکہ مرنے والی جو عورت ہے اس کی اولاد موجود نہیں ہے تو زوج کو کیا ملنا ہے؟ زوج کو نصف ملنا ہے، تو اس کے نیچے ہم لکھ لیں گے نصف۔ تو ماں کی یہاں حالت جو ہے وہ سلس ہے، تو اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ سلس لکھ لیں گے۔ اس مسئلہ میں جو دادا ہے وہ کیا ہے؟ عصبہ ہے، تو اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ عصبہ لکھ لیں گے۔ تو یہاں پر 9 فرضی حصوں میں سے جو 6 حصے ہیں، فرضی حصے جو 6 ہیں ان میں سے کون کون جمع ہو گیا ہے؟ نصف اور سلس جو ہے وہ جمع ہو گئے ہیں۔ اور جب پہلی 9 کا نصف دوسری 9 کے کسی بھی حصے کے ساتھ جمع ہو جائے، چونکہ مسئلہ کس سے بنا کرتا ہے؟ 6 سے بنا کرتا ہے، لہذا میت کے اوپر کیا لکھیں گے؟ 6 لکھیں گے۔ تو 6 کا جو نصف بنتا ہے وہ کیا ہے؟ 3 ہے، تو زوج کے نصف کے نیچے ہم لکھ لیں گے 3، زوج کے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ماں ہے اس کا کیا ہے؟ تہائی ہے، اس کا تہائی ہے۔ تو طرفین کے نزدیک چونکہ ماں کو جو ملنا ہے وہ جمیع مال کا تہائی ملنا ہے۔ کیا ملنا ہے؟ لہذا جمیع جو مال ہم نے بنایا تھا وہ 6 بنایا تھا، 6 حصے بنائے تھے، ہاں جی، تو اس کا تہائی کتنا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے، تو ماں کو کیا دے دیں گے؟ اس کے نیچے 2 لکھ لیں گے، باقی کیا بچا؟ وہ کس کو دے دیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس مسئلہ میں بھی چونکہ ماں کو کیا ملنا ہے؟ ماں باقیہ کا سلس ملنا ہے، لہذا شوہر کو 3 دینے کے بعد جو پیچھے 3 بچے ہیں، جو پیچھے 3 بچے ہیں، تو ان کا تہائی کتنا بنتا ہے؟ تو ماں کو کیا دیں گے؟ 1 دیں گے۔ اور باقی کتنے بچے؟ وہ کس کو دیں گے؟ وہ دادا کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں طرفین کے نزدیک اس صورت میں ماں کو جو ملے کتنے مل گئے ہیں؟ 2 مل گئے ہیں، اور دادا کو کیا ملا ہے؟ اور
امام ابو یوسف کے نزدیک جو ہے وہ ماں کو کتنا ملا ہے؟ ایک ملا ہے، اور ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم جو ہے وہ یہ فرض کریں کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی، ماں اور جد صحیح چھوڑ کر کیا ہوا؟ اپنی زوجہ، ماں اور جد صحیح جو دادا ہے وہ چھوڑ کر کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ تو میت لکھنے کے بعد ہم زوجہ لکھیں گے، اس کے بعد آگے کیا لکھیں گے؟ ماں، اور اس کے بعد کیا لکھ لیں گے؟ دادا لکھ لیں گے۔ تو یہاں چونکہ مرنے والے شخص کی اولاد موجود نہیں ہے تو اس کی بیوی کو کیا ملنا ہے؟ ربع ملنا ہے، تو بیوی کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ ربع لکھ لیں گے۔ ماں کو ثلث ملنا ہے تو اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ ثلث لکھ لیں گے۔ جد صحیح جو ہے دادا ہے، عصبہ ہے، تو اس کے نیچے کیا لکھ لیں گے؟ عصبہ لکھ لیں گے۔ تو یہاں اس مسئلہ کے اندر 6 حصوں میں سے کتنے حصے آئے ہیں؟ 2 آئے ہیں، ربع آیا ہے اور تو جب پہلی نوع کا ربع دوسری نوع کے کسی بھی حصے کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جمع ہو جائے، تو مسئلہ بناتے ہیں 12 سے۔ تو مسئلہ 12 سے بنائیں گے، میت کے اوپر کیا لکھ لیں گے؟ 12 لکھ لیں گے۔ تو 12 کا جو ربع ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ وہ 3 بنتا ہے، لہٰذا ربع کے نیچے کیا لکھیں گے؟ 3 لکھ لیں گے۔ یہ تو کس کو مل جائیں گے؟ بیوی کو مل جائیں گے، 3 بیوی کو مل جائیں گے۔ اور 12 میں سے جو تہائی ہے، 12 میں سے جو تہائی ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 12 میں سے تہائی کتنا بنتا ہے؟ 4 بنتا ہے۔ تو وہ 4 کس کے نیچے لکھیں گے؟ ہاں، ماں کا جو ثلث تھا اس کے نیچے 4 لکھ لیں گے۔ تو زوجہ کو کتنے ملے تھے؟ 3، اور ماں کو مل گئے 3 اور 4 7، باقی بچے یہ کس کو دے دیے جائیں گے؟ دادا کو دے دیے جائیں گے۔ یہ تو ہو جائے کن کے نزدیک ہو جائے گا؟ طرفین کے نزدیک، یہ تو ہو جائے گا۔ اور چونکہ امام ابو یوسف کے نزدیک جو ہے وہ ماں کو کیا ملنا ہے؟ ماں باقیہ کا ثلث ملنا ہے، لہذا زوجہ کو 3 حصے دینے کے بعد پیچھے کتنے بچے تھے؟ 9 بچے تھے۔ تو 9 کا تہائی کتنا بنے گا؟ وہ 3 بنے گا۔ تو پھر ان کے نزدیک ماں کو کیا ملنا ہے؟ 3 ملنا ہے۔ تو 3 ملے تھے کس کو؟ زوجہ کو، اور 3 مل جائیں گے 3 3 6، باقی بچ گئے 6۔ وہ کس کو دے دیے جائیں گے؟ دادا کو دے دیے جائیں گے، وہ